مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ آج کے دن کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا۔ ان سانسوں کے لیے خداوند کا شکر کریں جو خدا نے ہمیں بخشی ہیں کہ ہم اس کے حضور جھک کر اس کے نام کو دھن باد کہہ سکیں۔ ہم خداوند کا شکر کریں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو سنیں، سیکھیں، اسے اپنی زندگی میں اپنائیں، ہمارے اس چینل خدا موجود ہے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے وسیلہ سے خداوند مجھے، آپ کو، ہمارے خاندانوں کو اور سب ویڈیو دیکھنے والوں کو برکت بخشے۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کا زندہ پاک کلام کھولیں۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور وہ دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے خدا باپ کا دل۔ گناہ گاروں کے لیے آپ کتنی محبت رکھتے تھے؟ شاید یہ سوال عجیب معلوم ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ جب ہم نجات حاصل کر کے پاکیزگی میں بڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی ترس نہیں رہتا جو ابھی تک کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم گلی میں گرے پڑے شرابی کو یا اس شخص کو جو اپنے افسر سے جھوٹ بولتا اور گندے مذاق کرتا ہے دیکھ کر غرور سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت میں اپنے آسمانی باپ کو جو دل کو سمجھ سکے، ہم دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ یسوع نے ہمیں یہ تمثیل بتائی جس میں باپ کے دل کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ کہانی مصرف بیٹے کی ہے۔ اسے ہم سب جانتے ہیں، سب نے سنا ہے، سب نے سیکھا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس اتوار کو فادر ڈے ہے اور سب بچے جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اپنے والد کو وش کریں، ان کے لیے اچھی دعائیں کریں، ان کے لیے اچھے اچھے گفٹس لیں اور ان کو اچھے اچھے تحفے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرے خیال سے خداوند کے پاک کلام کے مطابق جو 5واں حکم ہے وہ ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو فادر ڈے ہے یا مدر ڈے ہے وہ ایک خاص دن کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر دن، ہر لمحہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرنا چاہیے اور ہمیں چھوٹے چھوٹے تحائف دے کر انہیں ہمیشہ خوش کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم چھوٹے ہی ہوتے ہیں، پیدائش ہوتی ہے ہماری، تو ہمارے والدین جو ہیں وہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس میں ان کی وہ ہر خواہش پوری کریں جن کی انہیں ضرورت ہے۔ اور کئی دفعہ تو ہم بول بھی نہیں پا رہے ہوتے، لیکن ہمارے ماں اور باپ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کس چیز کی خواہش مند ہے۔ کیونکہ فادر ڈے ہے تو میں یہ بات سکھانا چاہتی ہوں کہ مصرف بیٹے کی کہانی تو ہم نے سنی ہوگی کہ کس طرح سے اس کے باپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ باپ کی محبت میں اور بچوں کی محبت میں بڑا فرق ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ جب مصرف بیٹے نے اپنی ہی جائیداد میں سے حصہ لے کر چلا گیا، عیاشی کی، اڑا دیا، سب پیسہ ضائع کر دیا، اور جب کنگال ہو گیا تو تب اسے پھر یاد آیا کہ میرا باپ جو ہے وہ تو اتنے اس کے پاس ملازم ہیں، اتنے اس کے پاس لوگ ہیں جو مفت میں اس سے کیا کرتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھی چیزیں حاصل کر رہے ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اور اس کے دل میں یہ بھی ڈر ہوگا کہ اب میں کس منہ سے جا کے کہوں گا کہ باپ میں تیرا بیٹا ہوں، بلکہ اس نے اندر خوف ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کر کے، ہمت کر کے اپنے باپ کے گھر جانے کو پسند کیا۔ اس لیے پسند کیا کیونکہ باپ جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری میں نہیں دیکھ سکتا، وہ ہماری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ سوچیں، اس منظر کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ جب وہ اپنے گھر لوٹا ہوگا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں گے اور اس کی بری حالت ہوگی، نہایا بھی نہیں ہوگا، بہت سی عجیب سا بن کر وہ اپنے باپ کے گھر گیا ہوگا۔ تو حوالے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ دور ہی سے اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو بھاگ کر گلے لگاتا ہے اور اسے چومتا ہے۔ یہ ہے پیار، محبت باپ کا،
کہ باپ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اسے ہر حال میں قبول کرتے ہیں. اس کو اگر غلط بھی ہوں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو بہتر طور پر سکھانے والے بن سکیں. باپ کی قدر اور عزت جو ہے وہ ایسے ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے تحائف ہمیں اپنی خوشی کے لیے، خوشی کے طور پر اپنے والدین کو پیش کرنے چاہیے تاکہ ان کا دل خوش ہو. اور ان کے جس طرح بچوں کے مانگنے سے پہلے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے نا کہ میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ وقت سے پہلے مہیا کرتے ہیں. تو جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے ہم ان سے دور ہی بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹائم نہ سپینڈ کریں. سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، اپنے والد کے پاس بیٹھیں، والدہ کے پاس بیٹھیں اور ان کے دکھ سکھ کو بھی سنیں. جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں جو ہماری آنے والی زندگی کے لیے باعث سے برکت ہوتا ہے. میں بچوں کو آج یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، جو یہ سوچتے ہیں کہ صرف فادر ڈے ایک دن کا ہی ہوتا ہے اور آج کے دن ہی ہم نے سیلفیاں بنانی ہے، آج کے دن ہی ہم نے تحائف پیش کرنے ہیں اور آج کے دن ہی ہم نے ان کو ذرا اچھا کھانا کھلا دینا ہے. یہ فادر ڈے نہیں ہے. فادر ڈے یہ ہے کہ ہر دن ہم اپنے باپ کی عزت کریں، قدر کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کو وقت دیں. کیونکہ ہم اپنے والدین کو وقت دینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، مصروف زندگی میں ہم اتنا وقت کہاں سے نکالیں. لیکن یہ وقت ہے کہ جب خدا کے حکم کے مطابق خدا نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. تو سب سے زیادہ پہلا فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور باپ کی قدر کریں. کیونکہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی جان پہچان ہماری ہوتی ہے تو ہمارے والد کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری والدہ کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے ماں باپ جو ہیں، خدا نے یہ بڑی بابرکت چیز ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں، میں آج ان سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ضرور اپنے ماں باپ کی عزت کریں. جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعہ ہی ماں باپ کا ہونا ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے. ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی جب ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے ہم حاصل کر رہے ہیں، کہاں سے ہماری چیزیں آ رہی ہیں. یہ سب والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہماری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. مصرف بیٹا جب سب کچھ لٹا کر واپس لوٹا تو باپ نے اس کو خوشی سے گلے لگایا، اس کو ویلکم کہا، اس کو پیار کیا، اس سے محبت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ اس کا بیٹا تھا اور وہ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اسی طرح بچے ہوتے ہوئے ہمارے بھی فرائض ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی ٹینشن کو محسوس کریں، ان کی تکلیف کو محسوس کریں. اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو انہیں ہم سے مانگنی نہ پڑے، بلکہ ہم خود ان کو لا کر دیں جس سے وہ خوش ہوں اور ہمیں برکت کی دعا دیں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ برکت جو ہے وہ صرف ہمارا جو باپ ہے وہی دے سکتا ہے، یا خدا کا خادم. یہ شرف خدا نے باپ کو ہی عطا کیا ہے. ایک ہمارے روحانی ماں باپ ہیں جو ہمارے پاسمان ہوتے ہیں، وہ برکت دے سکتا ہے، یا ہمارا جو جسمانی باپ ہے وہ ہمیں برکت دے سکتا ہے. ہمیں اگر چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے برکت چاہیں، برکت حاصل کریں، تو ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ہر طرح سے ہر دن میں فادر ڈے کو یاد رکھیں کہ یہ ہر دن میرا فادر ڈے ہے. تو پھر خداوند ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو برکت دے گا. میرے عزیزوں، میری یہ خواہش تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتوار کے روز سب لوگ جو ہیں بڑی خوشی کا اظہار کریں گے، فادر ڈے، ہیپی فادر ڈے. اور بہت پورا موبائل جو ہے ہمارا، انٹرنیٹ جو ہے وہ تقریباً ہر بچہ کوشش کرے گا کہ اپنے والد کی تصویر لگائے، ان کو اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کو مس کریں گے، اگر اس دنیا میں ہے تو ان کو اچھے اچھے گفٹ دیں گے. لیکن یہ ایک دن کی بات نہ کریں. آپ کوشش کریں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑی بابرکت بات ہے. ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اور جب ان کی ماں کی دعا اور باپ کی برکت ہمیں مل جاتی ہے تو خدا ہمیں ہر چیز جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، اور ہمیں ہر چیز جو ہم مانگنا چاہتے ہیں خدا سے، خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ مہیا کر دیتا ہے. میرے عزیزوں، آج یہ میری خواہش ہے اور یہ میرا ایمان ہے
اور یہ میں بھروسہ رکھتی ہوں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑی بابرکت بات ہیں۔ ہمارے والدین جن کے زندہ ہیں، میں ان سب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کو مقام دیں اور ان کی قدر کریں، کیونکہ ماں باپ کے بغیر اس دنیا میں کوئی بھی ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہوتا۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم سے پیار کون کرتا ہے، انہیں کوئی ہمارے پیار سے مطلب نہیں ہوتا۔ ہم ورنہ جو بھی آپ سے کوئی پیار کرے گا، جو آپ کی بڑی قدر کر رہا ہوگا یا آپ سے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، اسے کوئی نہ کوئی ضرور آپ کے ساتھ مطلب ہوگا۔ لیکن واحد جو ہمارے والدین ہیں، باپ ہے، ماں ہے، ان کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہر دن کو فادر ڈے بنائیں، ہر لمحہ کو فادر ڈے بنائیں، ہر لمحہ کو مدر ڈے بنائیں، تو پھر دیکھیں کہ خدا کی برکتیں آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کی کلیسیاؤں میں کس طرح سے نظر آئیں گی۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے اس چھوٹے سے میسیج کو آپ ضرور یاد رکھیں گے۔ جس طرح باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اسی طرح بچوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے والد سے، اپنی والدہ سے ایسی محبت رکھیں کہ ان میں کوئی غرض یا مطلب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باللوث محبت کریں، تو خدا ہمیں اس کی برکت دے گا۔ ہمارا آسمانی باپ بہت بڑی مثال محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا۔ وہ بھی باپ تھا، لیکن اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خدا کے حکموں کے مطابق گزر سکیں اور ہم گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ سو میرے عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق اپنے اندر محبت کو پیدا کریں، اور خدا کی محبت کو، یعنی خدا ہمارا باپ ہے تو اس کی محبت، اس کا دل دیکھیں کہ وہ گناہ گاروں سے محبت کرتا تھا اور ان کو بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر وہ ہم سے یہ چاہتا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا شروع کریں اور اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی قدر کریں۔ جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ اس وقت ان کی کمی کو کس طرح محسوس کرتے ہیں۔ ورنہ ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ہم سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں، اور جب والدین کے پاس جاتے ہیں تو ہماری تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکلیف ہماری زندگی سے جاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں اتنی محبت سے، اتنے پیار سے حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم وہ سارے دکھ تکلیف جو ہے بھول جاتے ہیں۔ سو ہر دن کو فادر ڈے کریں، اور صرف گانے کی حد تک فادر ڈے نہ منائیں یا گفٹس کی حد تک فادر ڈے نہ منائیں، بلکہ اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، تو دیکھیں کہ خداوند ہمیں کس طرح سے برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ قدوس زندہ آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں اس وقت کے لیے باپ جو تو نے بخشا۔ بحر کے مالک، ہم کمزور ہیں لیکن تو ہمارا زور ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہماری رہنمائی کرنے والا باپ ہے۔ خدا باپ آج کے کلام کے مطابق ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنا سکھا، جس طرح خدا باپ مصرف بیٹے کو اس کے باپ نے قبول کیا، اس سے محبت کا اظہار کیا، اسی طرح خدا باپ ہمیں بھی اتنا اعتماد اور محبت ہونی چاہیے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ خداوند، میں تجھ سے منت کرتی ہوں کہ جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، باپ اپنے والدین کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں۔ اسی طرح سے خدا باپ آج کے دن کے لیے تیری شکر گزار ہوں جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا۔ یہ سنا سے سارا دن میں حفاظت نگہبانی کرنا، تمام دکھ تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں اور لاچاریوں سے بچانا۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، جن کی درخواستیں تیری حضوری میں آئی ہیں، باپ اپنے جلالی نام کے وسیلہ سے ان کو دور کرنے میں مدد اور رہنمائی کر۔ باپ میں تجھ سے ان سب کے لیے شفایت کرتی ہوں۔ یہوہ یری میرا ایمان ہے، جو میں نے تجھ سے مانگا باپ تو نے اپنے الہی خزانہ سے بخش دیا۔ مانگ لیتی ہوں تیرے زندہ، جلالی اور بابرکت نام سے، آمین۔ یسوع تیرے نام میں فتح ہے، یسوع تیرے کلام میں فتح ہے، یسوع تیرے خون میں فتح ہے، آمین۔